السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت، ایپیسوڈ 61. باب 11. شہر کی سرگوشیوں میں پلتا سانپ. کہا جاتا ہے کچھ شہروں کی رگوں میں صرف روشنی نہیں، راز بھی دوڑتے ہیں. یہ شہر وہی شہر ہے جس نے کبھی سچ کو زندہ دفن ہوتے دیکھا اور جھوٹ کو تاج پہنے. مگر آج کسی نے ان رگوں میں زہر گھولا ہے اور سرگوشیوں نے شور مچانا سیکھ لیا ہے. کہیں دور ایک ہنسی گونجی ہے جو ہنسی نہیں، اعلان تھا. ایک عورت نے خواب میں جلتے پتنگے دیکھے. ایک بچہ اچانک بول اٹھا کہ ماں، شہر کے نیچے کوئی سانپ پلتا ہے. اور ایک سایہ شہر کی چھتوں پر چل رہا ہے، بغیر قدموں کی چاپ کے. دلوں میں، لفظوں میں، دیواروں میں دراریں پڑنے لگی ہیں. کچھ چہروں کی نقابیں سرکنے کو ہیں، کچھ محبتیں اپنی ہی لاشوں پر رونے والی ہیں. قیامت کا 5واں گھڑ سوار، وہ شاید انسان نہیں لمحہ ہے. جو آ جائے تو ہر رشتہ آئینے کی طرح چٹک جاتا ہے. شہر اب خاموش نہیں رہا، شہر اب بولے گا، اور جو سنے گا وہ کبھی ویسا نہیں رہے گا. آج وہی شہر لاہور بارش میں بھیگا، سر جھکائے کانپتا سا کھڑا تھا. مگر یہ بارش عام نہیں تھی. یہ اس دن جیسی بارش تھی جب تاریخ نے پہلی بار سچ کو دفن ہوتے دیکھا تھا. آسمان پر بجلی کوندی تو شہر کا ذرہ ذرہ ہیبت سے لرز گیا. فضا میں ایک مہیب بے نام لرزش ابھری، جیسے زمین خود اپنی ہڈیوں میں ایک پرانے درد کی ٹیسیں محسوس کر رہی ہو. اسی گرجتی فضا کے بیچ ایک سیاہ جیٹ بادلوں کا سینہ چیرتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا. جیٹ کے پیچھے آسمان میں بادلوں کی چیخیں تھیں اور نیچے شہر کی سانس رکی ہوئی تھی. اس کے کاکپٹ میں پائلٹ مکمل سکوت میں تھا، مگر پیچھے جیٹ کے عین وسط میں بائیں طرف بے شمار اسکرینوں کی نیلی روشنی میں عروجہ بیٹھی تھی. اس کی تیز انگلیاں کی بورڈ پر یوں دوڑ رہی تھیں جیسے کوئی سازندہ اپنے ساز پر آخری دھن چھیڑ رہا ہو. رئیس کی سلطنت کی نگرانی، عمارتوں کی فریکوینسیز، موبائل نیٹ ورکس، حتیٰ کہ سینکڑوں کیمروں کے رخ تک اس کے تابع تھے. اور وہاں جیٹ کے آخری دروازے کے قریب کھڑکی کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے لوگ بادشاہ کہتے تھے. 42 سالہ مرد جس کے چہرے پر وقت کے نشانات نہیں، فیصلوں کی دھاڑ تھی. وہ جس کی آنکھیں شطرنج کے بادشاہوں جیسی تھیں، ہر چال سوچنے والی، ہر زاویہ دیکھنے والی. جس کی خاموشی کسی اعلان جنگ کی مانند تھی. اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس کا وجود مکمل ساکت تھا. بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر لکیریں بنا رہی تھیں اور اسے ہر لکیر میں شہر کا کوئی بھولا ہوا چہرہ، کوئی دبی ہوئی چیخ دکھائی دے رہی تھی. جیٹ نیچے اتر رہا تھا. لاہور اس کے نیچے تھا، اس کا شہر، اس کی سلطنت. مگر آج شہر کچھ اور تھا. سرگوشیاں اب سرے عام بولنے لگی تھیں. دیواروں میں دراڑیں تھیں. زمین کے نیچے کنڈلی مارے بیٹھا سانپ اب سو نہیں رہا تھا، حرکت کر رہا تھا. اس نے ایک گہرا سانس لیا. میں واپس آ گیا ہوں. وہ بڑبڑایا جیسے زمین سے مخاطب ہو. اس کے الفاظ جیٹ کے دباؤ میں دب کر بھی عروجہ کے کانوں تک پہنچے. وہ پلٹی نہیں، بولی نہیں. وہ جانتی تھی رئیس صرف آیا نہیں، واپس اترا تھا. جیسے وقت کا کوئی کٹا ہوا ٹکڑا واپس دوبارہ اپنی جگہ پر آ لگا ہو. شیشے پر پڑتی بارش کی بوندوں نے اس کی یادوں کو 7 سال پیچھے دھکیل دیا. منظر دھندلا کر اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا. ہاں، 7 سال پہلے، جب وہ 35 سال کا تھا. اس کے بالوں میں سرمئی رنگ کا شائبہ تک نہ تھا. اس کی آنکھوں میں آج جیسی سرد مہری نہیں تھی، ایک مقناطیسی تپش تھی. رئیس؟ وہ لیونگ روم میں تھا. لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہیروں کی کچھ تصویریں چمک رہی تھیں جب بلقیس بیگم نے اسے پکارا. آواز پر اس نے فوراً نظریں اٹھائیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. ارے اماں، مجھے بلا لیا ہوتا
میں آ جاتا؟ وہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے ساتھ لگائے اندر لا کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر واپس میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلقیس بیگم اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مہربانی تھی۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا، کہیں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ بلقیس بیگم نے کئی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی۔ کیا بات ہے، آج کچھ بولیں گی نہیں؟ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا اور ایک نظر اسکرین کو۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خواہش پیش کی۔ کتنا ارمان تھا ان کا، ایک بار اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگا تھا آپ کوئی نئی بات کریں گی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، تم شادی کر لو رئیس، لیکن فلک سے نہیں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رئیس نے سوالیہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ منار کی بہن سے۔ ان کی بات پر پہلے تو رئیس کے چہرے پر شدید حیرت ابھری اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ میں آج معراج الدین کے گھر سے ہو کر آئی ہوں۔ ترنم کی بیٹی 18 کی ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے اور اس کے درمیان اس دشمنی کے رشتے کو بدل دو۔ تم مجھ سے شادی کر لو۔ رئیس مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے دنیا کی سب سے بھولی خاتون لگ رہی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم اسے اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو، مگر اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھول جاؤ سب اور اس سے شادی کر لو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی ہنسی یکدم سنجیدگی میں بدلی۔ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ 17 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، دشمنی کا۔ مستقبل میں وہ مقتول ہوگی اور میں قاتل، اور آپ چاہ رہی ہیں میں اس سے شادی کر لوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بلقیس بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رئیس، خدا کا خوف کھاؤ۔ وہ تو آپ لوگوں کو نہیں آتا۔ پچھلے سال سے سن رہا تھا کہ فلک سے شادی کر لو، فلک 18 کی ہو گئی ہے، اور اب اچانک آپ یہ معراج الدین کی بیٹی والا بکسا کھول کر بیٹھ گئی ہیں، جس سے میرا دور دور تک ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ بلقیس بیگم اسے دیکھ رہی تھی۔ ترنم نے اپنی بیٹی کو بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ وہ تمہاری امانت ہے۔ اسے یہی بتایا ہے کہ ایک دن ایسا کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ ایک دن موت کا سوداگر آئے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اور میں حیران ہوں کہ ترنم کی بیٹی اپنے سے 17 سال بڑے شخص کے لیے مان کیسے گئی؟ بلقیس بیگم سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ نظریں چرا گئیں، لیکن آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ میں بس تمہارا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ختم کر دو یہ دشمنی، کیوں دل میں سانپ پالے بیٹھے ہو؟ ان کی آواز بھرا گئی۔ رئیس مزید چند قدم آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور معراج الدین کی بیٹی کا مجھ سے جو رشتہ ہے آپ جانتی ہیں۔ وہ آج تک زندہ ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں اتنے لمبے انتظار سے گزر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ معراج الدین کے خاندان کا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے بھی بے رحم لگا۔ کیوں نہ کرو رئیس، اتنے ظالم مت بنو۔ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں ظالم نہیں بن رہا، میں بس دنیا کو وہ لوٹانا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ اب ان کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آگے بے بس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، روئیں مت، جو آپ کہیں گی میں کروں گا، مگر ابھی نہیں، اور میری ایک شرط ہے۔ اس نے انہیں چپ کروانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اگر معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری نہ ہوئی، بقول آپ کے، اس کی ماں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے،
اگر وہ اس جھوٹے رشتے پر پوری اتر جائے تو جیسا آپ چاہیں گی میں ویسا کر لوں گا۔ بلقیس بیگم نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ وہ مان گیا تھا؟ پھر ان کے چہرے پر امید کی لہر دوڑی۔ لیکن جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا دل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اسے منا لیں گی۔ یوں ہی 4 سال مزید گزر گئے۔ بلقیس بیگم معراج الدین کے گھر جاتی مگر فجر ان سے کبھی نہ ملی۔ 4 سال بعد جب وہ پیرس میں تھا ایک بار انہوں نے اس پر دباؤ ڈالا۔ وہ 39 کا ہو چکا تھا۔ میں جانتا ہوں معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری ہے نا؟ وہ اس رشتے سے باغی ہے۔ وہ فون پر اپنی ماں کی خاموشی سے سب سمجھ گیا تھا۔ پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو تم اس کے بے وفا ہونے کا انتظار کر رہے ہو۔ 4 سال پہلے اگر تم نے اس سے شادی کر لی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ 22 سالوں کا انتظار ہے میرا، اماں، 22 سالوں کی وفا ہے۔ وہ 22 سال سے انتظار کر رہا تھا اپنے مرے ہوئے خاندان سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے، جو اس نے فجر کی پیدائش پہ کیا تھا کہ وہ معراج الدین اور گردیزی خاندان کا نام مٹا کر رہے گا۔ ایک وعدے کو 22 سال دے دیے تھے، ایک وعدے پر عمر لٹا دی تھی، دشمنی سے بھی وفا نبھائی۔ وہ چاہتا تھا جن تنہائیوں میں اسے معراج الدین کی پہلی بیٹی نے دھکیلا تھا وہ تنہائیاں اس کی دوسری بیٹی سہے۔ اس دشمنی کے رشتے سے 22 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن تو اسے مرنا ہی تھا۔ آج وہ اکیلی مر جاتی اور کل کو اپنے خاندان کے ساتھ۔ اگر اس نے کہیں شادی کر لی، گھر بسا لیا، وہ سوچتا تھا پورے خاندان کو ختم کرنے میں زیادہ سکون ملتا۔ ماں کے سامنے یوں بنتا تھا جیسے اسے اس رشتے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اداکار جو ٹھہرا۔ کبھی کبھی کہانیاں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی جاتی ہیں۔ کہانیوں کا اگر ایک رخ دکھایا جائے تو دوسرا دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کہانی کا دوسرا رخ یہ تھا۔ فجر معراج کا رئیس اورنگزیب سے بس ایک ہی رشتہ تھا، دشمنی کا، مستقبل کا قاتل اور مقتول۔ رئیس اورنگزیب کے نام 2 عورتوں کو کیا گیا تھا، منار معراج اور فلک عالمگیر۔ فجر معراج ان میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کم بخت 2 منگیتریں ہونے کے باوجود سنگل رہ گیا۔ پھر بلقیس بیگم بیمار رہنے لگیں۔ بیٹے کا غم انہیں کھا رہا تھا، مگر اس پیرس والے واقعے سے پہلے کچھ ہوا اور بھی تھا۔ کچھ مہینے پہلے ترنم بیگم نے ان پر دباؤ ڈال دیا تھا کیونکہ فجر ارسل کو پسند کرنے لگی تھی۔ جس دن ارسل کے ماں باپ نے فجر کو ٹھکرایا، اگلے ہی دن ترنم بیگم نے بلقیس بیگم کو بلا بھیجا۔ رئیس مینشن میں ایک بار پھر سرد جنگ چھڑی تھی۔ تم نے کہا تھا تم میری بات مانو گے رئیس، اب وقت ہے۔ اماں میں یہ نہیں کر سکتا۔ 39 سال کا شخص ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کیسے کر لے؟ وہ بھی اس لڑکی سے جس کی بہن نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں اپنی نظروں میں نہیں گر سکتا، میں اپنے پیاروں سے دھوکہ نہیں کر سکتا۔ بالآخر اداکاری ختم کرنی پڑی۔ آخر کب تک وہ اس رشتے کا بوجھ لٹکائے پھرتا؟ تم اسے مار سکتے ہو، شادی نہیں کر سکتے۔ بلقیس بیگم خفا ہوئیں۔ میں رشتے نہیں بدلا کرتا، آپ جانتی ہیں۔ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں شادی کروں، اور جو وعدہ آپ نے مجھ سے لے رکھا ہے اس کے بعد میں اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ صرف آپ کی وجہ سے بے بس ہوں، ورنہ وہ آج زندہ نہ ہوتی اور نہ گردیزی خاندان۔ وہ بے بس تھا بھی۔ بدلہ صرف تباہی لاتا ہے۔ وہ معراج الدین کے گھر جانے کو تیار تھیں۔ موسم ابرآلود تھا۔ میں نے دل سے اسے تمہارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میرا اس سے دل کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھاتا کہ وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا؟ اس نے تعجب سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اب تمہاری نہیں سنوں گی، میں شادی کی تاریخ طے کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بس انہیں دیکھتا رہا اور پھر پھیکا سا ہنس دیا۔ آپ اپنی یہ خوشی بھی پوری کر لیں، لیکن میں اپنے اصولوں سے نہیں پھرنے والا۔ وہ یہ کہہ کر واک آؤٹ کر گیا تھا، مگر وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کی خوشی کبھی پوری نہیں ہوگی۔
کیونکہ جس روز بلقیس بیگم اس کے رشتے کی تاریخ پکی کرنے معراج الدین کے گھر پہنچی تھیں، اسی دن فجر معراج کو اسکاٹ لینڈ سے آئے ایک لاؤ بالی لڑکے کے عقد میں دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد معراج الدین کی وفات ہو گئی اور پھر بلقیس بیگم بھی چل بسیں۔ شاید وہ یہ راز جان گئی تھیں کہ فجر معراج نے منار معراج کی طرح کسی اور کو اپنے لیے چن لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ راز ہی رکھا کہ وہ منار کی ہم شکل تھی۔ اور پھر کھیل بدل گیا۔ جب وہ منار کی ہم شکل نکل آئی، اب اسے مارنے میں، اسے تکلیف پہنچانے میں زیادہ سکون ملتا، پر افسوس اس کھیل میں اس کا دل دغا دے گیا۔ اس بار بھی وہی چہرہ۔ سچ کہا تھا رئیس نے، فجر معراج سے اس کا دل کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے وہ اس کے مارنے والوں میں شامل تھا اور اب وہ شاید اس کے بچانے والوں میں ہو جاتا۔ ان کا دل کا رشتہ کبھی نہیں جڑ سکتا تھا، وہ بس دشمن تھی جو اب جان سے پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ جیٹ کے پہیوں نے رن وے کو چھوا تو وہ ایک جھٹکے سے حال میں واپس آیا۔ اس کی یادوں کا منظر ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کی تپش نہیں، حال کی برفانی سرد مہری تھی۔ جیٹ رک چکا تھا۔ بارش کی گرج کے درمیان شہر نے پہلی بار ایک آواز سنی، ایسی جو باہر نہیں اندر گونجی تھی۔ رئیس اورنگزیب 22 دنوں بعد لوٹ آیا تھا۔ وہ جو محبت کو سہ سکتا تھا مگر اس کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا۔ وہ جس کے ہونٹ کم، آنکھیں زیادہ بولتی تھیں۔ وہ جسے توڑنے کے لیے دشمن کو پہلے خود ٹوٹنا پڑتا تھا۔ اور اب شہر اسے پکار رہا تھا۔ جیٹ کا دروازہ کھلا۔ لاہور کی گیلی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ نقابیں سرکنے لگیں، راز سانس لینے لگے۔ ان رازوں میں چھپا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ منار معراج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور وہ آ گیا تھا۔ سیاہ مرسڈیز بارش کے پانی کو چیرتی ہوئی رئیس مینشن کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز کے سوا ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ سنگ مرمر کا وسیع و عریض فرش، اونچی چھتیں اور ہر شے پر جمی خاموشی اس حویلی کی ہیبت اور اس کے مالک کے مزاج کا عکاس تھی۔ رئیس نے گاڑی سے اتر کر اندر قدم رکھا تو ملازمہ اسے دیکھتے ہی سہم کر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور احترام کے ملے جلے تاثرات تھے۔ صاحب، یہ آپ کے لیے آیا تھا۔ اس نے لاؤنج کے وسط میں رکھی میز کی جانب اشارہ کیا، جہاں سرخ اور سفید گلابوں کا ایک شاہانہ گلدستہ دھرا تھا۔ ان پھولوں کا وجود انتہائی غیر متوقع اور چونکا دینے والا تھا۔ اس نے محض حسبات میں سر ہلایا جیسے یہ کوئی غیر اہم بات ہو، پھر اپنا لمبا برساتی کوٹ اتار کر بے پرواہی سے صوفے پر پھینکا اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن سے زیادہ گہری سوچ کے آثار تھے، جبکہ عروضہ کی پیشہ ورانہ حس جاگ اٹھی تھی۔ وہ سیدھی گلدستے کی جانب بڑھی۔ اس کی تیز نظریں پھولوں کی ترتیب اور پتیوں کے خم کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے ان میں چھپا کوئی کیمرہ یا مائکرو فون کھوج رہی ہوں۔ پھر اس کی نظر پھولوں میں لگے ایک سفید کارڈ پر پڑی۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھتے ہی اس کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں ابھر آئیں، بھویں سکڑ گئیں اور آنکھوں میں سرد سنجیدگی تر آئی۔ یہ دیکھیں، اس نے کارڈ رئیس کی جانب بڑھایا، جس نے بے دھیانی میں اسے تھام لیا۔ مگر کارڈ پر لکھی سطر نے ایک لمحے میں اس کا سارا سکون غارت کر دیا۔ ایک دشمن جان سے پیارا ہے۔ بالآخر رئیس اورنگزیب کا دشمن پر دل آ ہی گیا۔ رئیس کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں پکڑا وہ چھوٹا سا کارڈ جیسے لوہے کا بن کر رہ گیا۔ پیشانی پہ ڈھیروں بل پڑ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ! وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز میں دبی دبی گرج تھی۔ اس نے ان جذبات کو تو خود سے بھی چھپایا تھا۔ عروضہ اور مراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے غصے سے کارڈ اپنی مٹھی میں بھینچ کر مروڑ دیا۔ تبھی میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر جگمگا رہا تھا۔ رئیس نے عروضہ کی جانب دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے فون اٹھانے کو کہا۔ اس نے کال وصول کرتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا، جبکہ عروضہ کی انگلیاں تیزی سے اپنے ٹیبلٹ پر حرکت کرنے لگیں۔ وہ کال ٹریس کرنے کی کوشش میں تھی۔
ویلکم بیک رئیس اورنگزیب صاحب، ویلکم بیک۔ فون کی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری، مگر وائس چینجر کے استعمال کی وجہ سے وہ مشینی اور بے جذبات محسوس ہو رہی تھی۔ امید ہے آپ کو میرا تحفہ مل گیا ہوگا۔ پھول پسند آئے؟ ویسے تو آپ کو ہیرے پسند ہیں جو آپ کے پاس پہلے ہی بہت ہیں، اور ڈارک سٹارز کے بعد تو آپ کو ہیرے دینا آپ کی توہین ہوگی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اس کی زندگی کی ہر تفصیل سے واقف ہو۔ رئیس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ مجھے اچھا لگتا اگر تم خود سامنے آ کر مجھے یہ پھول دیتی۔ چھپ کر وار کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے مجھے۔ دوسری طرف سے ایک دھیمی ہنسی کی آواز آئی۔ سامنے بھی آؤں گی نا، لیکن اس سے پہلے تمہاری کمزوری کو مٹھی میں کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں عورتوں کو اپنی کمزوری بننے دوں گا؟ وہ اسے باتوں میں الجھا کر وقت حاصل کر رہا تھا تاکہ عروجہ اپنا کام مکمل کر سکے۔ ایک عورت، ایک چہرہ۔ وہ پھر سے ہنسی۔ اس کی بات سن کر رئیس کے لبوں پر بھی ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری اور پھر اس کا بلند و بالا قہقہا رئیس مینشن کے در و دیوار میں گونج اٹھا۔ اس کے قہقہے میں اب سردی اتر آئی تھی۔ کبھی کبھی سانپ کو اس کی بل سے نکالنے کے لیے اسے یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہے۔ میرے ایک عمل سے میرا دشمن خود باہر نکل آیا ہے۔ جسے تم میری کمزوری سمجھ رہی ہو وہ تمہیں بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ میری دشمن ایک عورت ہے۔ ماننا پڑے گا، پلان تم اچھے بناتی ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ صورتحال کو پلٹنا اسے خوب آتا تھا، اور عین اسی لمحے عروجہ کی اسکرین پر لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی، مگر اسے دیکھتے ہی اس کی انگلیاں ساکت ہو گئیں اور اس کے چہرے پر ناقابل بیان حیرانی کی ایک لہر دوڑی جسے اس نے اگلے ہی پل کمال مہارت سے چھپا لیا۔ بھورے نقوش تناؤ سے سکڑ گئے۔ چلو دیکھتے ہیں کون پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ رئیس نے سوالیہ نظروں سے عروجہ کی جانب دیکھا۔ عروجہ نے تھوک نگلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اشارہ تھا کہ وہ ناکام ٹھہری تھی، حالانکہ اس کے ٹیبلٹ کی اسکرین پر اسی مینشن کی لوکیشن جگمگا رہی تھی۔ کال یہیں سے کی گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ بالائی منزل پر زینوں کے اوپر زرتاش اپنی ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئی۔ تم لوگ آ گئے؟ وہ جیسے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ماحول پر چھائی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے زری، رئیس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، رئیس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ عروجہ کی نظریں ایک پل کو زرتاش سے ٹکرائیں۔ ان نظروں میں بہت کچھ تھا، شک، حیرت اور ایک انجانا خوف۔ زرتاش اپنی ویل چیئر موڑتی ہوئی واپس پلٹ گئی جبکہ عروجہ اندر تک ساکت تھی۔ کیا وہ زرتاش تھی؟ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ کچھ دیر کی گہری خاموشی کے بعد عروجہ کی آواز ابھری، باس؟ وہ اس کی جانب پلٹا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن اس لڑکی کو آپ کے خلاف استعمال نہ کریں تو آپ کو اس سے دوری بنانا ہوگی۔ اس کی آواز آہستہ مگر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہمیں اب یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ محبت کا ڈھونگ آپ نے اپنے دشمن کو سامنے لانے کے لیے ہی رچایا تھا، اور ہو سکے تو اس سے سارے رشتے ختم کر لیں۔ رئیس نے کچھ دیر خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ رات کی بارش نے لاہور کے چہرے کو دھو کر اجلا تو کر دیا تھا، مگر فضا میں پھیلی دہشت کو نہ مٹا سکی تھی۔ صبح کی دھوپ شفاف تھی مگر اس میں گرمی نہیں، ایک ٹھہرا ہوا دم روکتا تناؤ تھا۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک معمول سے رواں تھا، لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے، لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا، ایک سطحی سکون جس کے نیچے گزشتہ رات کی گرج اور وہ اعلان گونج رہا تھا جو کسی نے نہیں سنا، صرف محسوس کیا تھا۔ ٹھیک 10 بجے شہر کی سب سے بلند اور جدید عمارت رئیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے کی سڑک پر زندگی تھم گئی۔ سیاہ شیشوں والی ایک جیسی 6 چمکتی ہوئی گاڑیوں کا قافلہ
کسی بہتے دریا کو کاٹتا ہوا آیا اور ٹاور جیسی عمارت کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ ان گاڑیوں کی آمد میں کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی افراتفری نہیں تھی۔ ان کی حرکت میں ایک نپی تلی پر اعتماد ٹھنڈک تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ہیبت طاری کر رہی تھی۔ آس پاس کی عمارتوں کی چھتوں پر سیاہ لباس میں ملبوس تربیت یافتہ محافظ اپنی پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں کسی عقاب کی طرح ہر حرکت پر جمی تھیں۔ روزہ نے سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ درمیانی گاڑی کا دروازہ ایک محافظ نے آہستگی سے کھولا۔ پہلے ایک سیاہ چمکدار آکسفورڈ جوتا باہر آیا اور اس نے گیلی سڑک کو چھوا، پھر دوسرا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ ہر وہ شخص جو آفس کی کھڑکیوں اور بیلکنیوں پر موجود تھا پتھر کا ہو گیا، اور پھر وہ باہر نکلا۔ 22 دن کی غیر حاضری نے اس کے وجود پر کوئی گرد نہیں جمنے دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ توانا، زیادہ پرخطر اور زیادہ ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ اس نے گہرے چارکول رنگ کا ایک بے داغ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو کبھی کبھی ہزاروں لفظوں پر بھاری تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے دائیں یا بائیں نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی عمارت کے شیشے کے دروازوں پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ تھکن تھی نہ سفر کی کوئی علامت۔ ان میں ایک ٹھہری ہوئی گہرائی تھی، جیسے وہ صرف سامنے کی عمارت کو نہیں بلکہ شہر کی روح کے پار دیکھ رہا ہو، ان سرگوشیوں کو سن رہا ہو جو اس کی غیر موجودگی میں بلند ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے عروزہ اتری۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس کی اسکرین پر عمارت کے سیکیورٹی نیٹ ورک کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی رئیس کی طرح مرکوز تھیں، مگر وہ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، ہر سائے، ہر پرچھاویں کو پڑھ رہی تھی۔ دگنی سیکیورٹی صرف محافظوں کی تعداد نہیں تھی، یہ ایک ذہنی کیفیت تھی، ایک ایسا حصار جو اب رئیس کے گرد کھینچ دیا گیا تھا۔ رئیس نے قدم اٹھایا، ایک قدم، پھر دوسرا۔ اس کی چال میں بادشاہوں جیسی متانت تھی، نہ تیز نہ سست۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سکڑ رہی ہو، اسے راستہ دے رہی ہو۔ جو لوگ جہاں تھے وہیں ساکت کھڑے تھے۔ دفتروں کے شیشوں کے پیچھے چہرے جم گئے تھے۔ کسی نے سرگوشی کرنے کی ہمت نہ کی، کسی کی پلک نہ جھپکی۔ ایک خاموش، خوف زدہ احترام کا سمندر تھا جس میں وہ اکیلا چل رہا تھا۔ وہ 22 دنوں بعد آیا تھا۔ رعایا پر فرض تھا کہ اسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔ 22 دن وہ کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بار نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی شوٹ، کوئی عطا پتہ نہیں تھا، مگر اب وہ لوٹ آیا تھا، اور اس کی یہ واپسی ہی سب سے بڑا بیان تھی۔ یہ اس سانپ کے لیے جواب تھا جو شہر کے نیچے پل رہا تھا۔ یہ ان تمام چہروں کے لیے پیغام تھا جن کی نقابیں سرکنے کو تھیں۔ باہری شیشے کے دروازے خود بخود خاموشی سے کھل گئے۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ عمارت کی وسیع و عریض لابی میں موجود ہر ملازم، ہر گارڈ، ہر ایگزیکٹو اپنی جگہ پر مجسمہ بن گیا۔ ہوا میں تیرتی ہلکی جاز موسیقی بھی جیسے اس کے قدموں کی آہٹ سن کر تھم گئی تھی۔ صرف اس کے قدموں کی آواز چمکتے ہوئے ماربل کے فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ روبوٹ عروزہ تھی، انہیں بہت سے کام نپٹانے تھے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، جیسے ہر شے منار کی موجودگی کے سامنے اپنا وجود کھو رہی ہو۔ دیواروں پر لٹکی جدید آرٹ کی مبہم پینٹنگز اور شیشے کی میز پر سلیقے سے نمایا ہوا شطرنج کا بورڈ، سب کچھ ایک عجیب تناظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کمرہ محض ایک جگہ نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ بند جال کا حصہ معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر چیز سوچ سمجھ کر ایک جال کے طور پر رکھی گئی تھی۔ ہوا میں کسی گہری پرانی خوشبو کا خفیف سا احساس تھا جو منار کی شخصیت کی طرح پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ سونیا سلطان خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن، پریشانی اور الجھن کی کئی تہیں صاف جھلک رہی تھیں۔ اس کے بال جو کبھی آزادانہ جھولتے تھے اب بے ترتیبی سے باندھے ہوئے تھے، جیسے اسے خود کو سنوارنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ منار ایک سفید ساٹن کے لباس میں کرسی پر نیم دراز تھی۔ اس کے بال اب پہلے سے خوبصورت انداز میں سنورے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھیں ویسی ہی تھیں، چمکتی مگر چبھتی ہوئی۔
جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گہری نظروں سے پرکھ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ شطرنج کے بورڈ پر رکھا اور بیگم کا مہرہ گھمایا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے اس مہرے پر ٹھہریں۔ پھر اس نے اپنی نظریں سونیا پر جما دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ایک ہی وقت میں فتح اور سازش کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم منار فیشنز کے ساتھ ایک کلیبوریشن کرو۔ اس کی آواز میں حکم سے زیادہ ایک گہری تدبیر تھی، جیسے وہ کسی سزا کی نہیں بلکہ ایک غیر متوقع موقع کی پیشکش کر رہی ہو۔ سونیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کا آپس میں پیوست کرتے ہوئے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی مزاحمت تھی۔ منار مسکرائی۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کسی نئے خطرے کی بازگشت تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سونیا کو سالوں سے خوفزدہ کرتی آ رہی تھی۔ بہت ضروری ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر فجر کو۔ سونیا کے ہونٹوں پر تناؤ کی لکیریں ابھر آئیں۔ فجر میرے ساتھ کام نہیں کرے گی منار، اس نے سچائی کے ساتھ کہا۔ وہ فجر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھی۔ منار کی انگلیاں کرسی کے بازو پر چلنے لگیں، جیسے وہ کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ اس کی نظریں شطرنج کے بورڈ پر ٹکی تھیں جہاں بیگم کا مہرہ اب بھی اس کے سامنے تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کرے گی یا نہیں، تم کرو گی۔ اس نے یکدم نظریں اٹھا کر سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک سرد غیر متزلزل عزم تھا۔ سونیا نے دانت بھینچ کر سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولی، اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس کی آواز میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ منار نے گردن تھوڑی سی جھکا کر اسے دیکھا، جیسے کسی بچے کی بے معنی ضد سن رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم شہرام کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی، نہ اس کی آواز، نہ اس کی سانس، نہ زندہ، نہ باقی کچھ۔ اس کے آخری الفاظ ایک ٹھنڈی لہر کی طرح سونیا کے جسم میں دوڑ گئے، جس نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لکس کو تو بھول ہی جاؤ۔ ایک خاموش گھٹن زدہ لمحہ دونوں کے درمیان پھیل گیا۔ سونیا کا رنگ اڑ چکا تھا۔ پھر منار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لباس نرمی سے حرکت میں آیا، جیسے ہوا میں کوئی ریشمی پرندہ پرواز کر رہا ہو، مگر اس کی چال اب بھی ویسی ہی تھی، خطرناک حد تک دلکش، ایک شکاری کی چال۔ سونیا، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی ماں کسی بچے کو بہلا رہی ہو۔ اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جو اس کے الفاظ کے زہر کو چھپا رہی تھی۔ یہ کلیبوریشن ایک شراکت نہیں، ایک نظر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری دنیا کے کردار آج کہاں کھڑے ہیں۔ رئیس لوٹ آیا ہے اور وہ دکھا رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، مگر وہ جانتا ہے اس کی سلطنت میں کوئی تو آیا ہے، اور تم جانتی ہو جب میں آتی ہوں تو بہت کچھ لے جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک گہرا غرور اور وارننگ کا ملاپ تھا۔ سونیا نے تھوک نگلا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے کہا، کیا واقعی یہ صرف فجر کے لیے ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دبی ہوئی امید تھی کہ شاید اسے کوئی راستہ مل جائے۔ منار کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک آئی، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس کے ارادوں کی گہرائی کو چھپا رہی تھی۔ نہیں، یہ سب کے لیے ہے، فجر، رئیس، باقی سب، یہاں تک کہ تم بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ میں اس سب سے تھک گئی ہوں منار۔ سونیا کے لہجے میں اب تھکن کے ساتھ ایک بے بسی کی التجا تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں باہر رئیس کی شاندار عمارت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کے ذہن میں کوئی گہرا راز پنپ رہا ہو۔
کاش وہ سب جانتے کہ وہ جس فجر کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کبھی ان کی تھی ہی نہیں، کبھی کسی کی تھی ہی نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ منار کے الفاظ اسے ہلا کر رکھ گئے تھے۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تھا جو برسوں سے سونیا کو اندر ہی اندر زنگ لگا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سچائی تھی جو خوفناک حد تک واضح ہوئی۔ کچھ لوگ خلا کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملتے، بس اپنے اندر سب کچھ نگل لیتے ہیں۔ فجر بھی ایسی ہی ہے، میں نے اسے ایسا بننے پر مجبور کیا، اور اب میں چاہتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کو نگل جائے۔ میں بات کروں گی، کوشش کروں گی، سونیا آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں اب صرف شکست کا اعتراف تھا۔ منار نے دوبارہ شطرنج کا بادشاہ اٹھایا، مگر اس بار آہستگی سے، محبت سے، جیسے وہ ایک قیمتی خزانہ ہو۔ یہ مت کہنا کہ تم نے کوشش کی سونیا، مجھے نتیجہ چاہیے۔ کوششیں کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ نے کمرے میں ایک گہرا سناٹا طاری کر دیا۔ کمرے کی خاموشی پھر سے پھیل گئی۔ شطرنج کے مہرے اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہر بوند اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے تھی اور زمین پر ٹکرا کر اسے شہر کے کان میں انڈیل رہی تھی۔ رئیس ہیڈ کوارٹر کی بلند و بالا عمارت اس طوفان میں ایک خاموش عفریت کی طرح کھڑی تھی، مگر اس کی ایک راہداری میں ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک وجود نمودار ہوا، سیاہ برساتی کوٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ کیپ اس حد تک جھکی ہوئی کہ چہرے کے نقوش اندھیرے میں تحلیل ہو چکے تھے۔ اس کے قدم مضبوط اور بے آواز تھے، جیسے وہ فرش پر نہیں، ہوا پر چل رہا ہو۔ پانی اس کے کوٹ سے ٹپک کر سنگ مرمر کے فرش پر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا راہداری کے آخر میں موجود اس دفتر کی طرف تھا جس کے شیشے کے دروازے پر عروزہ جمال لکھا تھا۔ ایک ایسا دفتر جہاں اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ یہاں اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ اس نے ڈیجیٹل لاک کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وقت تھم سا گیا۔ پستول کی ٹھنڈی بے رحم نوک اس کی گردن کی جلد میں دھنس گئی۔ ہلنا مت، آواز عروزہ کی تھی، سرد، سپاٹ اور کسی بھی غلطی کی گنجائش سے پاک۔ ایک لمحے کی ساکت خاموشی، دوسرے لمحے ہوا میں حرکت ہوئی اور تیسرے لمحے میں بازی پلٹ چکی تھی۔ وہ شخص اس برق رفتاری سے پلٹا تھا کہ عروزہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس نے ایک ماہرانہ گرفت سے اس کی کلائی موڑی، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور اب وہی پستول اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کی نال سیدھی عروزہ پر تنی تھی۔ اس نے گردن تھوڑی اوپر اٹھائی اور کیپ کا سایہ ہٹا تو راہداری کی مدھم روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش، گہری اور پرکھتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ فضا میں تناؤ تھا، مگر دشمنی کا نہیں، بلکہ دو ہم پلہ شکاریوں کے ایک دوسرے کی صلاحیت کو جانچنے کا۔ پھر ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے پستول کا رخ نیچے کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش سے ٹکراتی، عروزہ نے ایک پھرتیلے جھٹکے سے اسے ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ ویلکم بیک پارٹنر۔ ولی کے لہجے میں دبی دبی شرارت تھی، جیسے وہ اس استقبال کی توقع کر رہا ہو۔ اس کے لہجے کے ساتھ ہی راہداری کا ماحول بھی جیسے بدل گیا۔ تناؤ کی جگہ ایک عجیب سی مفاہمت نے لے لی۔ چوروں کی طرح کیوں گھس رہے ہو؟ عروزہ نے پستول کو اپنی پینٹ کی بیلٹ میں اڑستے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر حیرانی نہیں۔ وہ آگے بڑھی اور ڈیجیٹل لاک پر اپنی انگلی رکھی۔ دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ سوچ رہا تھا، مگر تم پہلے ٹپک پڑی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ اونچی لمبی ایتھلیٹک عروزہ اس وقت اپنے معمول کے لباس میں تھی، سیاہ ڈریس پینٹ، سیاہ ڈریس شرٹ جس کے آستین کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، اور نوکدار کورٹ شوز۔ اس کے کالر پر ایک چھوٹا سا مائک نصب تھا اور اس کے وجود سے دو تین پستولیں یوں چپکی تھیں جیسے اس کے جسم کا حصہ ہوں۔
وہ ہر لمحہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ولی نے اپنا بھیگا ہوا برساتی کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا۔ کمرے میں دیوار گیر اسکرین روشن تھی جس پر ڈیٹا کی لکیریں دوڑ رہی تھیں۔ تمہارا شک درست تھا۔ عروضہ سیدھا مدعے پر آئی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں مگر مخاطب وہ ولی سے تھی۔ دشمن جو بھی ہے وہ باس اور فجر سے جڑا ہے، وہ ان کے اندر ہے۔ عروضہ کو اپنے سسٹمز پر مکمل یقین تھا، مگر رئیس مینشن میں ہونے والے واقعے کے بعد اس کے ذہن میں ایک شک کا کیڑا کلبلانے لگا تھا۔ پروجیکٹ رانیہ سے پہلے اس نے ولی کو چند غیر معمولی طریقوں سے لوگوں کا پیچھا کرتے دیکھا تھا۔ وہ اسے پکڑ چکی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا کہ ولی غدار ہے، مگر تب ولی نے اسے خبردار کیا۔ اس نے کہا تھا کہ دشمن ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ان کے سسٹم، ان کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے اس کی نظروں سے بچ کر اندھیرے میں اتر کر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ تب ولی نے سب کی نظروں سے بچ کر اپنے طور پر تحقیق شروع کی۔ وہ دونوں ایک خفیہ اتحاد میں کام کر رہے تھے جس کا علم نہ رئیس کو تھا، نہ مراد کو اور نہ ہی فجر کو۔ آگے پیچھے ہونے والے واقعات نے ولی کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ پہلے فجر پر حملہ، پھر رانیہ والا حادثہ، سب جیسے ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے؟ عروضہ نے پوچھا۔ مجھے جو سراغ ملا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اس کی آواز میں اب وہ شرارت نہیں تھی، ایک گہری سنجیدگی تھی۔ عروضہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے ذہن میں اب بھی بالائی منزل پر ویل چیئر پر بیٹھی زرتاش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ ولی نے اپنی شرٹ کی اندرونی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے سیاہ شیشے کی میز پر رکھ دیا۔ یہ اس فلیٹ کا پتہ تھا جو اس نے جنید سے نکلوایا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ فلیٹ سالوں سے خالی ہے، مگر جانتی ہو یہ کس کے نام پر ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عروضہ کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی اس نے خود ہی پردہ فاش کر دیا۔ زرتاش اورنگزیب۔ یہ نام ایک بم کی طرح گرا تھا۔ عروضہ کچھ لمحوں کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ اس کے چہرے سے خون نچڑ گیا اور آنکھیں ناقابل یقین حد تک پھیل گئیں۔ وہ ساکت نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ وہی شک، وہی ناقابل یقین خیال جسے وہ اپنے ذہن سے جھٹک رہی تھی، آج ولی کی زبان پر ایک ٹھوس حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میز کا سہارا لیا۔ رئیس مینشن۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ جس دن باس واپس آئے اسی عورت کا فون آیا تھا۔ میں نے کال ٹریس کی، لوکیشن رئیس مینشن کی تھی۔ اس نے پوری کہانی ولی کے سامنے بیان کر دی۔ فون کال، وہ مشینی آواز اور پھر کال کٹتے ہی زینوں کے اوپر زرتاش کی موجودگی۔ ولی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی بڑھ گئی تھی۔ عروضہ نے اپنی بات مکمل کی تو کمرے میں ایک گہرا برفانی سناٹا چھا گیا۔ دو الگ الگ جگہوں سے اٹھنے والے ناقابل یقین شک کے دھاگے آج رات اس دفتر میں مل کر ایک خوفناک تصویر بنا رہے تھے۔ دیوار گیر اسکرین پر دوڑتی ہوئی ڈیٹا کی بے جان لکیریں اس وقت ان کے ذہن میں چلنے والے طوفان کی علامتی تصویر تھیں۔ عروضہ، جو ہمیشہ منطق اور ثبوتوں کی دنیا میں رہتی تھی، جس کا دماغ ایک ایسے سپر کمپیوٹر کی طرح تھا جہاں ہر چیز کا حساب اور ہر مسئلے کا حل موجود تھا، آج پہلی بار ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں اس کے سارے سسٹم جواب دے گئے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے قلعے کی بنیاد میں ہی کوئی دیمک لگا رہا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ زرتاش تھی، اس کے باس کی بہن۔ یہ خیال اتنا ناقابل یقین تھا کہ عروضہ کا ذہن اسے قبول کرنے سے انکاری تھا۔ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس سناٹے کو ولی کی پرسکون آواز نے توڑا۔ شطرنج کی بساط پر جب اپنا ہی کوئی مہرہ باغی ہو جائے تو سب سے خطرناک چال چلنی پڑتی ہے۔ عروضہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ولی کی آنکھوں میں حیرت نہیں، ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی، جیسے وہ اس انکشاف سے صدمے میں جانے کے بجائے
اگلی چال سوچ رہا ہو۔ اس کا یہی انداز عروزہ کو ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ رئیس اورنگزیب ایک طوفان تھا جو سامنے آنے والی ہر شے کو اپنی طاقت سے اڑا لے جاتا تھا، مگر ولی وہ گہرا خاموش پانی تھا جو چپکے سے راستے بناتا تھا اور بڑی سے بڑی چٹان کی بنیاد کھوکھلی کر دیتا تھا۔ ہم براہ راست میڈم زرتاش پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور نہ باس کو بتا سکتے ہیں، عروزہ نے پیشہ ورانہ انداز میں خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آواز میں ابھی بھی ایک خفیف سی لرزش تھی۔ میں جانتا ہوں، ولی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے لگتا ہے اصل دشمن زرتاش نہیں ہے اور ہم زرتاش کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ہم اس بھوت کے پیچھے جائیں گے جس کے لیے زرتاش کام کر رہی ہیں، وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ گھونگھریالے بالوں والی عورت کا مٹا مٹا سا سراپا آنکھوں کے سامنے گھوما۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بھویں سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر ولی نے کندھے اچکا دیے۔ اسے بس لگتا تھا۔ زرتاش اب ان کے لیے صرف ایک شخص نہیں، ایک معمہ تھی، ایک کوڈ ورڈ۔ ان کا اصل دشمن کوئی اور تھا جو اسے استعمال کر رہا تھا۔ زرتاش ہمارا راستہ ہے، منزل نہیں۔ ولی میز کے قریب آیا اور اس پر رکھے کاغذ کو انگلی سے چھوا۔ پہلا قدم یہ فلیٹ ہے۔ ہمیں اس فلیٹ کے اندر جھانکنا ہوگا، چپکے سے، ایسے کہ ہوا کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ارد گرد یقیناً نگرانی ہوگی، بے شک ہوگی، لیکن وہاں تک جانا ہی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس گھونگھریالے بالوں والی عورت تک پہنچنا ہی ہوگا، وہی اصل دشمن ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت دو سب سے بڑے راز ایک دوسرے سے چھپائے کھڑے تھے۔ عروزہ یہ کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس جنگ کا مرکز فجر معراج کے لیے رئیس اورنگزیب کی وہ خاموش محبت تھی جو اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی، اور ولی یہ کبھی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ فجر معراج نامی وہ کمزوری اس کی بیوی تھی۔ ان کی اپنی اپنی وفاداریاں تھیں، اپنے اپنے عہد تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، ولی نے عروزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ ایک لمحے کو عروزہ کو لگا وہ اس کے اندر چھپے راز پڑھ لے گا۔ زرتاش اپنے بھائی سے غداری کیوں کریں گی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی پرانی چوٹ، کوئی چھپا ہوا لالچ، یا کوئی ایسی کمزوری جسے کوئی اور استعمال کر رہا ہو۔ عروزہ خاموش رہی۔ وہ رئیس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی، مگر کیا واقعی اسے زرتاش پر شک کرنا چاہیے؟ ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اگر یہ سچ نہ ہوا تو؟ ولی نے اس کی خاموشی کو سمجھا۔ خیر، یہ ہم بعد میں جان لیں گے۔ فی الحال میرے لیے سب سے ضروری کام فجر معراج کی حفاظت ہے۔ فجر کا نام سن کر عروزہ کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس کے لیے فجر کی حفاظت کا مطلب رئیس کی حفاظت تھی۔ ولی نے اس کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے منطقی دلیل پیش کی۔ دیکھو روبوٹ، دشمن کی نظر میں فجر اور بگ بی آپس میں جڑے ہیں۔ لوگ فجر کو منار سمجھتے ہیں اور اسی لیے بگ بی کو ٹارگٹ کریں گے۔ جنگ میں دشمن کا تصور ہی حقیقت ہوتا ہے۔ وہ اسے نشانہ بنائیں گے بگ بی کو توڑنے کے لیے۔ اس لیے اب فجر صرف ایک لڑکی نہیں، اس جنگ کا سب سے اہم مہرہ ہے، اور ہمیں اس مہرے کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ وہ اسے کسی اور نظریے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ عروزہ جانتی تھی کہ فجر کو کیوں استعمال کیا جا رہا تھا۔ عروزہ خود کو اس سے متاثر ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ رئیس کی وفادار تھی، اس کی طاقت کا سایہ تھی، مگر آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص صرف ایک ساتھی نہیں، بلکہ وہ شاطر کھلاڑی تھا جس کے ساتھ مل کر وہ یہ بازی جیت سکتی تھی۔ اس کی منطقی دنیا میں ایک غیر منطقی جذبہ دھیرے دھیرے سر اٹھا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن، جو ہمیشہ ایک نپے تلے ردھم میں چلتی تھی، آج ولی کی موجودگی میں تیز ہو رہی تھی۔ وہ صرف متاثر نہیں ہو رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے اس شطرنج کے کھلاڑی کی چالوں میں، اس کی پراسرار شخصیت میں الجھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے بالآخر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا،
تمہیں جو بھی معلومات ملیں سب سے پہلے مجھے بتاؤ گے، ہم ہر قدم ساتھ اٹھائیں گے، ڈیل؟ ولی کے لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ لوٹ آئی اور وہ اپنا برساتی کوٹ اٹھانے کے لیے مڑا۔ وہ اپنا سیاہ برساتی کوٹ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح تھا جو ابھی اندھیرے میں داخل ہوا تھا اور اب واپس اسی اندھیرے میں تحلیل ہونے کو تھا۔ بارش کی بوندوں کی شیشے کی دیوار سے ٹکرانے کی مسلسل دستک کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ عروزہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ ولی؟ اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ وہ رکا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، مگر وہ خاموش رہا اور اسے خود اپنا سوال پوچھنے کا موقع دیا۔ عروزہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ ان کے درمیان اب چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس نے سیدھا ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہر بات، ہر منصوبہ فجر معراج کے گرد گھومتا ہے۔ تم اس کی حفاظت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ آخر کیوں کر رہے ہو تم اس کے لیے اتنا سب کچھ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ اس کے پیشہ ورانہ ذہن کا ایک تجزیہ تھا جو اس کے رویے میں ایک غیر معمولی، ایک ذاتی دلچسپی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، مگر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اتری جسے عروزہ پڑھ نہیں سکی۔ باہر بادلوں کی ایک گہری گرج سنائی دی جسے اس کے اندر کے سکوت کو زبان مل گئی ہو۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں روبوٹ؟ اس کی آواز دھیمی مگر پہلے سے زیادہ وزنی تھی۔ تم رئیس اورنگزیب کے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے ایک سائے کی طرح اس کے گرد کیوں منڈلاتی ہو؟ کیوں؟ سوال ایک تیر کی طرح تھا جو سیدھا عروزہ کے منطقی دفاع پر لگا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔ اس کا جواب صاف، سیدھا اور پیشہ ورانہ تھا۔ وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ ان کی سلطنت کی وفادار ہوں، یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی جذباتیت نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی جسے اس نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ولی چند قدم مزید آگے بڑھا اور اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نشان زدہ چہرے والا فورنر۔ بارش کا شور جیسے پس منظر میں گم ہو گیا تھا اور سارا فوکس ان دو وجودوں پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں عروزہ کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس نے یہ جملہ اتنی سنجیدگی اور اتنے ٹھہرے ہوئے اور پراسرار انداز میں کہا تھا کہ عروزہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کے لہجے میں باس اور ملازم والا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔ اس میں کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ پرانا، کچھ ایسا جسے عروزہ کا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شاید یہی سمجھی کہ وہ منار فیشنز میں کام کرتا تھا تو یہ اسی حوالے سے کوئی پیشہ ورانہ وفاداری کا عہد تھا۔ اس کے منطقی دماغ نے اس پراسرار جملے کو اسی سادہ خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، اس نے محض ایک گہری نظر اس پر ڈالی، ہلکا سا سر ہلایا اور پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے اندھیرے نے اسے ایک بار پھر اپنی آغوش میں لے لیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عروزہ وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کی نظریں خالی دروازے پر جمی تھیں۔ باہر بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی، مگر اب اس کی بوندوں کا شور اس کے کانوں میں ولی کے آخری الفاظ کی گونج بن چکا تھا۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس وفاداری کا مطلب کیا تھا؟ وہ سوچتی رہی اور پہلی بار اسے اپنی بنائی ہوئی منطق کی دنیا میں ایک ایسا معمہ نظر آیا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ منار فیشنز کی بلند و بالا عمارت شیشے اور اسٹیل کا ایک شاہکار تھی، مگر اس کی چمک دمک کے پیچھے رازوں کی وہ کوہر تھی جسے صرف چند لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ بورڈ روم سب سے اوپری منزل پر ایک شیشے کا پنجرا تھا جس سے شہر کی بے لگام زندگی ایک بے آواز فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اندر ایک بھاری گھٹی ہوئی خاموشی تھی۔
ہوا میں تناؤ اتنا واضح تھا کہ اسے چھوا جا سکتا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور سونیا سلطان اندر داخل ہوئی۔ اس کا نیوی بلیو پینٹ سوٹ کسی کوچ کی طرح اس کے جسم پر سجا تھا اور سفید سلک شرٹ اس کے ارادوں کی طرح بے داغ تھی۔ چال میں وہی پرانا دبدبا، وہی ناقابل شکست اعتماد تھا، مگر یہ سب ایک بڑی کوشش سے اوڑھا گیا خول تھا۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر ایک ایسی تھکن تھی جسے کوئی میک اپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی بیگ میز پر رکھا۔ اس کی آواز خاموشی میں گونجی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اپنی کانپتی انگلیوں کو دیکھا اور پھر انہیں میز کی ٹھنڈی سطح پر رکھ کر اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے یہ بازی ہر حال میں جیتنی تھی، کیونکہ ہارنے کا مطلب صرف کاروبار کا نقصان نہیں بلکہ خود کا مٹ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ فجر اندر داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے درجہ حرارت یکدم کئی ڈگری گر گیا ہو۔ اس نے زیتونی رنگ کا ایک سادہ مگر بے حد نفیس لباس پہنا تھا۔ اس کی شانوں پر بکھرے بال بھورے روشنی میں مزید گہرے لگ رہے تھے، مگر اس کی اصل طاقت اس کی ہیزل آنکھوں میں تھی، جہاں ذہانت اور بے رحمی کا ایک ایسا امتزاج تھا جو کسی کو بھی بے بس کر سکتا تھا۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی سونیا کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی برتری تھی۔ وہ اس جگہ کی مالک تھی اور یہ بات اس کی ہر سانس سے عیاں تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ صرف دو کاروباری حریفوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو ماضی، دو نفرتوں اور دو زخمی اناؤں کا تصادم تھا۔ خاموشی کو بالآخر سونیا کی آواز نے توڑا، جس میں اس نے پیشہ ورانہ لا تعلقی سمونے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ماننا پڑے گا، تمہاری شہرت تم سے پہلے سفر کرتی ہے۔ منار فیشنز نے بہت کم وقت میں بڑا نام بنایا ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکا کر میز پر پڑے ایک پیپر ویٹ کو دیکھا، جیسے وہ سونیا کے الفاظ کا وزن تول رہی ہو۔ کبھی کبھی بدنامی بھی شہرت کی سب سے پائیدار شکل ہوتی ہے سونیا، خاص طور پر جب وہ سچائی کے قریب ہو۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر الفاظ تیر کی طرح لگے۔ سونیا نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ میں یہاں ماضی کریدنے نہیں آئی، یہ ایک بزنس میٹنگ ہے۔ فجر نے نظریں اٹھا کر براہ راست سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ واقعی؟ مجھے تو لگا تھا تم حساب برابر کرنے آئی ہو، لکس کو پہنچنے والے نقصان کا یا شاید کسی اور چیز کا۔ اس بار سونیا خود کو مسکرانے سے روک نہ سکی۔ یہ ایک سرد، بے جان مسکراہٹ تھی۔ تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ یہی ہے فجر معراج، چیزوں کو توڑنا اور پھر ان کے ملبے پر کچھ نیا کھڑا کر دینا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، جیسے اپنے اصل مقصد کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ منار فیشنز ہمارے اگلے پروجیکٹ کے لیے ہمارے ساتھ کولیبریشن کرے۔ فجر نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں ایک شکاری کی طرح سونیا کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ اور اس ہم میں کون کون شامل ہے؟ تمہارے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ یہ خیال تمہارا اپنا نہیں لگتا۔ ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے پر خوف کی پرچھائی لہرائی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ لیکن وہ ایک لمحہ ہی فجر کے لیے کافی تھا۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں، جیسے وہ سونیا کے اندر اس غیر مرئی موجودگی کو تلاش کر رہی ہو جو اس کمرے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر شے پر حاوی تھی۔ خیالات کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، صرف مواقع ہوتے ہیں، اور انہیں پکڑنے والے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ ڈیل ہم دونوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تم چاہتی ہو میں اس سلطنت کو بچانے میں تمہاری مدد کروں جس کی بنیادوں میں میرے ماضی کا ملبہ دفن ہے؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ کام کروں؟ لہجے میں ہلکا سا استہزاء ابھرا۔ یہ بزنس ہے، ذاتی انا کا کھیل نہیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، شاید آج بھی ہو، تو پھر یہ پیشکش کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم میرے دروازے پر آئی ہو؟
فجر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز اب سرگوشی جیسی تھی۔ سونیا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھیں جیسے وہ اپنے اندر چل رہے طوفان کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے شکست خوردہ لہجے میں سچائی کا ایک قطرہ ٹپکا دیا۔ شاید میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور شاید تم سے جلتی بھی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے اندر ایک آگ ہے، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے اور اندھیرے میں روشنی بھی دکھا سکتی ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس بار وہ آگ میرے ہاتھ میں ہو۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی انگلی سے میز کی شیشے جیسی سطح پر ایک دائرہ بنانا شروع کیا، جیسے کسی پرانے پیچیدہ جال کے دھاگوں کو چھو رہی ہو۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں سوچوں کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ کہ سوال نہیں، فیصلہ تھا۔ سونیا کی پلکیں لرزیں، اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب گہری بے بسی نے لے لی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچی جا رہی ہے۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ لکس کے ساتھ کلیبریشن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دھمکی تھی، مگر ایک کمزور کانپتی ہوئی دھمکی۔ فجر نے دائرہ بنانا چھوڑ دیا۔ وہ سکون سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا قد سونیا پر حاوی ہو گیا۔ اس نے ایک آخری گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں سوچوں گی، جواب کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے فجر۔ فجر دروازے کی طرف بڑھی، پھر دہلیز پر رک کر پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ یا یوں کہوں کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ بلا وجہ سفر ٹھکرانا بے وقوفی تھی۔ میں جلد جواب دوں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاں اب صرف خاموشی اور سونیا کی تیز ہوتی سانسیں تھیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بے مقصد شیشے کی دیوار کے پار دیکھ رہی تھیں، مگر اسے شہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک جال نظر آ رہا تھا، ایک ایسا جال جس کے مرکز میں وہ خود قید تھی اور جس کا ہر دھاگا منار کی عمارت سے بنا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی دو عورتوں کے بیچ پھنس گئی تھی، وہ دو عورتیں جو ایک دوسرے کا عکس تھیں، فجر معراج اور منار معراج۔